ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، حضرات علماء کرام، آپ حضرات یہاں سب جمع ہوئے اور آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، یہ بڑی مسرت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے. سب کا ایک جگہ جمع ہونا اور دینی ملی مسائل پر غور و فکر کرنا، سوچنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپس کے اتفاق اور اتحاد سے بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے. آپس کے ملنے جلنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آدمی انفرادی طور پر کوئی کام کرتا ہے اور آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے ایک موٹا رستہ، جب وہ آپس میں موٹا رستہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں تو ان کی کتنی بڑی قوت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو ان کی وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. درخت ہے، درخت کی تمام شاخیں، ٹہنیں، سب چیزیں آپس میں ایک جگہ ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی افادیت ہوتی ہے، اس سے سائے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر پھل آتے ہیں. اور اگر وہ تمام شاخیں، ٹہنیں الگ الگ کر دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ افادیت باقی نہیں رہتی، وہ سایہ دار درخت نہیں رہے گا، اس کی افادیت نہیں رہے گی. اب وہ جو جڑ ہے وہ سوچے، بہت موٹی مضبوط جڑ، کہ میں ان دوسروں کا اپنے اوپر بوجھ کیوں برداشت کروں. چھوٹی چھوٹی ٹہنیں اور شاخیں سب کو میں اپنے سر پہ لادے ہوئے ہوں، اس لیے میں نیچے کیوں دبوں اور میں سب کا بوجھ کیوں برداشت کروں. اور ان سب کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس جڑ کی افادیت بھی کچھ نہیں رہے گی. اس کی افادیت اسی میں ہے کہ وہ سب شاخوں کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، اسی میں اس کی افادیت ہے. اس لیے جو آدمی قومی اجتماع کی وجہ سے اور آپس کے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے نیچے دب جاتا ہے اور نیچے دبنے کی قربانی دیتا ہے اور نیچے دب کر پھر سب کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی افادیت اسی طرح ہوتی ہے جیسے اس درخت کی جڑ کی افادیت ہوتی ہے. اور وہ دبنے سے ہوتا ہے. جب جڑ نیچے دبتی ہے تبھی اس کی افادیت ہے، تبھی وہ درخت ہے، تبھی اس کے اوپر پھل ہیں، تبھی اس کے اوپر رونق ہے، سبھی چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مکان کی بنیاد نیچے رکھتے ہیں تو بنیاد رکھنے کے واسطے بزرگوں کو دعوت دیتے ہیں، علماء کو دعوت دیتے ہیں، بھائی بنیاد رکھنی ہے، بزرگوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ. لمبے لمبے سفر کر کے بزرگوں کو بلاتے ہیں ایک اینٹ بنیاد کی رکھنے کے لیے. اور عام مینار بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں. کیا گنبد کی اوپری آخری اینٹ رکھنے کے لیے بھی کسی کو بلاتے ہیں؟ جب گنبد کی بنیاد، جب گنبد کو اوپر کی وہ اینٹ رکھتے ہیں یا مینار کی اوپر کی سب سے اوپر کا مسالہ رکھتے ہیں تو اس وقت کسی کو بلاتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں بلاتے. کیوں؟ حالانکہ اس کے لیے بلانا چاہیے، گنبد کے لیے اور مینار کے لیے. وہ مینار وہاں اوپر تک پہنچی ہوئی ہے، گنبد وہاں پہنچی ہوئی ہے، تو وہ سب سے اونچی تو وہ ہے، اس کو رکھنے کے لیے کسی کو بلانا چاہیے، بزرگ کو، لیکن نہیں بلاتے. بنیاد رکھتے ہیں نیچے، جسے اس بنیاد کو کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں. مسجد کی بنیاد رکھی، اب وہ بنیاد کے وقت میں تو نظر آئی لیکن بعد میں وہ نظر بھی نہیں آتی. ساری عمارت نظر آتی ہے لیکن وہ بنیاد کی اینٹ نظر نہیں آتی، بنیاد کی اینٹیں نظر نہیں آتی. کوئی ان کو دیکھتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں. ساری مسجد پہ نظر ہے، اوپر تک نظر ہے، گنبد نظر آ رہے ہیں، میناریں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ اینٹ نظر نہیں آتی. لیکن اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے کہ اس بنیاد کو رکھنے کے لیے باہر سے سفر کر کے بزرگوں کو بلاتے ہیں. وہ دوسری اینٹیں جو نظر بھی آتی ہیں ان کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ اوپر مینار کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نیچے دبنے والی بنیاد کی اینٹ وہ قربانی پیش کر رہی ہے. اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا.
اسی کے اوپر پوری عمارت کا وزن ہے. اپنے آپ کو دبنے کے لیے، اپنے آپ کو ناپید کرنے کے لیے، چھپنے کے لیے، اپنے آپ کو بالکل گویا فنا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. تب اس کے اوپر پوری عمارت، مسجد کی عمارت رکھی گئی، تب پوری مسجد کی اس کے اوپر تعمیر ہوئی. بس یہی حال ہے. جو آدمی اپنے آپ کو فنا کرتا ہے قوم کے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اسے کوئی جانتا بھی نہیں، اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں، لیکن اس کا فیض ہے جو فیض جاری ہوتا ہے. وہ جبھی ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور فنا کرتا ہے، تبھی فیض جاری ہوتا ہے، تبھی عمارتیں قائم ہوتی ہیں، تبھی درخت باثمر بنتے ہیں، تبھی عمارتیں بافیض بنتی ہیں. جب کوئی اپنے آپ کو اس کی بنیاد میں مٹا دیتا ہے اور وہ پھر کسی کو نظر بھی نہیں آتا، کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں. ہمارے اکابر کا یہی حال تھا. ان کا فیض جاری ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، اپنی قربانی دی، نام و نمود کو ختم کیا، شہرت کو ختم کیا، اور تواضع اختیار کر کے دوسروں کو اپنے سروں پر بٹھایا، دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور آپس میں اتفاق قائم کیا. اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو فنا کر کے وہ فیض جاری ہوا کہ آج تک ان کا فیض جاری ہے الحمدللہ. اور جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو مٹاتا نہیں، تواضع اختیار نہیں کرتا، جب تک فیض جاری نہیں ہوتا. جب تک انسان کے اندر بڑائی ہے اور سر سیدھا اوپر اٹھا ہوا ہے، اس کا فیض جاری نہیں ہوگا. جب جھکاؤ آئے گا اب فیض جاری ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا تواضع کا سبق سیکھیے صاحب صراحی سے، تواضع کا سبق سیکھیے صاحب صراحی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. تواضع کا سبق سیکھیے صاحب صراحی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. صراحی میں پانی رکھتے ہیں، جب اس میں سے پانی نکالیں گے کب نکالیں گے؟ جب وہ جھکے گی تبھی تو پانی نکلے گا. اور اگر صراحی بالکل سیدھی رکھی رہے، صاحب میں تو ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں گردن نہیں جھکا سکتی، میری گردن نہیں جھک سکتی، تو کیا ایک قطرہ پانی بھی اس کے اندر سے نکل جائے گا؟ ایک قطرہ پانی کا نہیں نکل سکتا جب تک اس کے اندر جھکاؤ پیدا نہیں ہوگا. اپنی گردن اٹھائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، کیا مجال ٹس سے مس ہو جائے، ایک قطرہ پانی کا نہیں مل سکتا. اور جب جھکاؤ پیدا ہوگا اب جام پہ جام بھرے جائیں گے، جام پہ جام بھرے جائیں گے، اور یہاں سے وہاں تک سب لوگ فیض یاب ہوں گے. بس یہی حال انسان کا ہے. جب تک اس کے اندر بڑائی، انانیت، میں بڑا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں اور صاحب میری چلے گی اور میری چلنی چاہیے، جب تک کوئی فیض جاری نہیں ہوتا. سب لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، کوئی نہیں سنے گا. جب تواضع آئے گی اور عاجزی آئے گی اب لوگ جڑیں گے اور اب فیض جاری ہوگا. جب تک بڑائی ہے فیض جاری نہیں ہو سکتا. جب جھکاؤ آ گیا تو تواضع، اب فیض اس کا جاری ہوگا. دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جامع الکمالات والمحاسن کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کے محاسن اور کمالات مل کر سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور اس سے اور بدر جہاں زائد کمالات تنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رکھے گئے. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ کے اندر سارے کمالات ہوتے، صرف صفت رحمت کو آپ کے اندر سے نکال لیا جاتا، صرف رحمت نہ ہوتی، تمام کمالات ہوتے، رحمت نہ ہوتی، لنفضوا من حولی، سب لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے. لوگ کمالات سے نہیں جڑتے ہیں، قابلیت سے نہیں جڑتے ہیں، بڑے بڑے کمالات تو نہیں جڑیں گے. تواضع آئی، عاجزی آئی، رحمت آئی، محبت آئی، اب لوگ جڑنا شروع ہوں گے. چاہے زیادہ کمال نہ ہو، چاہے قابلیت نہ ہو، لیکن تواضع ہے، عاجزی ہے، محبت ہے، اب سب لوگ جڑیں گے. اور یہ
رحمت کا ہونا، ایک دوسرے کی محبت کا ہونا، تواضع کا ہونا اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ اسی کو فرمایا فبما رحمت من اللہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی عظیم رحمت ہے، جس کی وجہ سے لنتا لہم، آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں، آپ کے اندر نرمی آ گئی ہے، یہ تواضع آ گئی، یہ عاجزی آ گئی، یہ عبدیت آ گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے آپ کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ تواضع کا آنا، عاجزی کا آنا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر کسی میں اللہ نے تواضع دے دی کسی شخص کو، تو سمجھو اللہ نے بہت بڑی رحمت دے دی، اللہ کا بہت بڑا انعام ہو گیا اس شخص کے اوپر جس میں تواضع آ گئی، عاجزی آ گئی۔ اب لوگ جڑیں گے، اور جب تک بڑائی ہے نہیں جڑیں گے، چاہے کیسے بھی کمالات۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ ولو کنت فظا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلبی، سخت دل ہوتے، سخت خو ہوتے، بات بات پہ بگڑنا، ناراض ہونا، یہ چیزیں ہوتی، لنفضوا من حولک، سب لوگ جو آپ کے پاس جمع ہو گئے سب چلے جاتے، کوئی بھی نہ رہتے۔ اس لیے اب آپ یہ معاملہ اختیار کیجئے، فاعفوا عنہ، آپ درگزر کیا کیجئے۔ کوئی لوگ کیسی مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں، فاعفوا عنہ، معاف کیا کیجئے۔ اور یہی نہیں، ان کو معاف کر دیا، واستغفر لہم، اب اللہ سے ان کے لیے استغفار بھی کیا کیجئے، اللہ سے معافی بھی مانگو، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرو، ان کی غلطی بھی معاف کرو، اور غلطی معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کرتے رہو، اور ان کی دل جوئی کے لیے وشاورہم فی الامر، ان سے مشورے بھی کرتے رہو۔ حالانکہ اللہ نبی کی ذات تو مشورے کی محتاج نہیں، لیکن لوگوں کی دل جوئی کے لیے حکم ہوا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرتے رہا کیجیے، ان کو بلایا، ان کو بلایا، ان کو بلایا، مشورہ بھی کرتے رہیے ان کی دل جوئی کی خاطر، تاکہ ان کی دل جوئی ہوتی رہے۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو ایک حکیم نے زہر دے دیا غلطی سے، وہ ان کے معالج تھے اور مخلص تھے، لیکن اتفاق کوئی کیا غلطی ہوئی، تو نسخے کے اندر زہر شامل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو کتنا خطرناک ہے زہر۔ اب جب انہوں نے وہ دوا استعمال کی، فوراً قے ہو گئی، اور دوسرے معالجین نے جلدی سے دیکھا تو اس کو سنبھالا اور اس کو سمجھ لیا، اور پھر دوسری دواؤں کے ذریعے سے ان کو سنبھال لیا۔ اور اگر تھوڑی بھی دیر ہوتی تو پھر جاں بھری مشکل تھی، ختم ہو جاتے۔ اب یہ زہر دینے کا جو واقعہ پیش آیا ان سے غلطی سے ہوا، جان بوجھ کے تو کیا نہیں انہوں نے، اب ان کی وجہ سے ہر آدمی بیزار ہو گیا، ہر آدمی ان سے نفرت کرنے لگا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس کا اثر حضرت کے اوپر یہ ہوا کہ حضرت جب لوگوں کو دیکھتے ان سے ترچھی نظر رکھتے ہوئے تو حضرت کو تکلیف ہوتی، اور فرماتے کہ اگر کوئی حکیم صاحب کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پہ برچھی لگتی ہے۔ حکیم صاحب کو کوئی ترچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پہ برچھی لگتی ہے۔ حکیم صاحب نے جو کچھ کیا محبت میں کیا، فاعل مختار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کسی کو کیا ہے کہ اعلیٰ و اوزار کو کوئی سرزنش کرے، یہ مخلوق تو سب اعلیٰ و اوزار ہے، کوئی ان کو سرزنش کرے یہ تو صحیح نہیں، فاعل مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ حکیم صاحب نے جو کچھ کیا وہ محبت کی وجہ سے کیا۔ اب اگر کوئی ان کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پہ برچھی لگتی ہے۔ اور جب حکیم صاحب آتے حضرت ان کو قریب بٹھاتے، بلکہ قریبی نہیں اپنی چارپائی پر بٹھاتے، دوسرے مشائخ بڑے بڑے نیچے بیٹھے ہوتے، حضرت ان کو اپنے چارپائی پہ بٹھاتے اور ان سے مشورہ کرتے۔ علاج دوسروں کا ہوتا لیکن ان سے مشورہ کرتے، حکیم صاحب وہ فلاں صاحب نے یہ نسخہ لکھا ہے، ذرا دیکھنا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تاکہ حکیم صاحب کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ حضرت میری حذاقت اور میرے کمال کے معترف نہیں ہے، اس لیے ان کو احساس بھی نہ ہو، برابر ان سے مشورہ لیتے۔ یہ ہے تواضع، یہ ہے عبدیت اور عاجزی۔ جو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یعنی تکلیف اس سے پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ معافی، درگزر، پھر اس سے مشورہ لینا اور اس کو قریب کرنا، یہ تھے اصل میں سنت کے اوپر عمل کرنے والے یہ حضرات۔
اللہ نے حکم دیا تھا وشاورہم سے مشورہ بھی کرو، حکیم صاحب سے مشورہ بھی کرتے ہیں ان کی دلجوئی کی خاطر. اور ہمارے یہ جتنے اکابر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفت سے بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا. ہمارے اکابر کے جہاں اور کمالات ہیں اللہ نے ان کو بے شمار کمالات سے نوازا. مہا صفت تواضع ان کی نمایاں صفت ہے، اللہ نے اس سے ان کو نوازا. ایک دوسرے کے ساتھ کام آنا، محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا تواضع کے بغیر ممکن ہی نہیں. جب تک آدمی اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں، اپنی بڑائی ختم نہیں کرے گا، دماغ میں بڑائی ہوگی، جب تک تواضع کا کوئی سوال ہی نہیں، ملنے جلنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ملنا جلنا تبھی ہوگا جب آدمی میں تواضع آئے گی. وہاں پانی پت کے اندر پہلے سے ایک بزرگ رہتے تھے، شاہ ابو علی قلندر، شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ. وہ وہاں بعد میں پہنچے، ان کو وہاں طے کیا حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے کہ وہاں جاؤ اور پانی پت وہاں رہو. اب جب وہ وہاں تشریف لے گئے تو وہ جو بزرگ پہلے سے وہاں موجود تھے انہوں نے پانی کا بھر کے ایک پیالہ ان کی خدمت میں بھیجا. انہوں نے پانی کا پیالہ لیا اور گلاب کی ایک پنکھڑی، گلاب کا ایک پھول اس کے اوپر رکھا اور اسے واپس کر دیا. یہاں ان کے مریدین موجود تھے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہاں بھی ان کے مریدین موجود تھے، خدام بھی تھے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پانی بھیجا تھا، اول تو پانی وہاں سے وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت، وہاں پانی بہت تھا. پھر پانی انہوں نے پیا بھی نہیں، واپس کر دیا. اور پانی تنہا واپس نہیں کیا، اس کے اوپر گلاب کا پھول رکھ کے واپس کیا. یہ معمہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا معمہ ہوا. بعض بے تکلف ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہماری تو سمجھ میں آیا نہیں، یہ آپ کی کیا منطق ہوئی اور آپ نے کیا یہ معاملہ ہوا، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا. انہوں نے میرے پاس یہ پیالہ بھیجا پانی سے بھرا ہوا، اس کا منشا یہ تھا کہ یہ پورا علاقہ میرے فیض سے بھرا ہوا ہے، یہاں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی کام کرنا ہے، فیض پہنچانا ہے مخلوق کو، تو دوسرے علاقے کا انتخاب کریں. جس طرح یہ پیالہ بھرا ہوا ہے پانی سے بالکل گنجائش نہیں، اسی طرح یہاں یہ پورا علاقہ میرے فیض سے بھرا ہوا ہے، یہاں کسی مزید شے کی ضرورت نہیں. آپ کو ضرورت ہے تو کسی دوسرے علاقے کا انتخاب کریں. یہ کہنا بھی کتنے ادب کے ساتھ تھا. آج تو لڑائی کریں گے، بھائی یہاں تم نے یہ مدرسہ قائم کر لیا، یہاں تو پہلے سے ہمارا مدرسہ موجود تھا، یہ کیا ہے، یہاں تم نے فلاں سلسلہ شروع کر لیا، یہاں تو ہمارا پہلے سے یہ سلسلہ موجود تھا. وہ کھل کے آئیں گے اور آپس میں وہ باتیں ہوں گی کہ جو نہ ہونی چاہیے، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ان کا کتنا ادب کے زبان سے بھی نہیں کہا، اشارے کی نائے سے کہہ رہے ہیں. کیا کمال ادب تھا. پھر آپ نے کیا کیا، جو یہ گلاب کا پھول رکھ کے واپس کر دیا. میں نے ان کو جواب دیا کہ میں آپ کا مد مقابل بن کے نہیں رہوں گا، اس میں پانی کی ضرورت نہیں، پانی مد مقابل ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور گلاب مد مقابل نہیں ہے. گلاب تو خادم ہے، میں آپ کا خادم بن کے رہوں گا، گلاب کا پھول بن کے رہوں گا آپ کے لیے. اور گلاب کے پھول کی گنجائش ہے، پیالہ کتنا ہی بھرا ہوا ہو گلاب کا پھول اب بھی سما سکتا ہے. پانی تو نہیں سما سکتا لیکن گلاب کا پھول سما سکتا ہے. میں تمہارے لیے گلاب کا پھول بن کے رہوں گا. اب ہر آدمی اگر ایک دوسرے کے لیے گلاب کا پھول بن کر رہے تو کس کو تکلیف ہوگی اور کس سے کیا پریشانی ہوگی، کون کس کو پسند نہیں کرے گا. پھر تو گلاب کے پھول کتنے بھی جمع ہو جائیں، یہاں سے وہاں تک بھی سارے پھول جمع ہو جائیں، کون ناگوار کرے، کس کو ناگوار ہوگا. کانٹے تو ناگوار ہوں گے، مقابل چیز ہو تو ناگوار ہوگی، لیکن گلاب تو کسی کو ناگوار نہیں ہوگا. ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے اگر گلاب کا پھول بن کر رہے تو کسے ناگوار ہوگا. ہر آدمی تواضع سے رہے، عاجزی سے رہے، محبت سے رہے، اور ایک دوسرے کا معاون بن کر رہے. جیسے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کا معاون بن کر رہنا چاہیے، معاند نہیں. معاند ایک دوسرے سے مخالفت کرنے والا یہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا معاون بن کے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا رفیق بن کر رہنا چاہیے، رقیب نہیں.
ایک آدمی دوسرے کا رقیب بنے نہیں، بلکہ رفیق بنے، ایک دوسرے کا رفیق بن کر رہنا چاہیے. اور ان حضرات نے دکھایا ایک دوسرے کا معاون بن کر اور ایک دوسرے کا بالکل رفیق بن کر، ہمدرد بن کر انہوں نے دکھایا. ہمارے مولانا عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ، ہمارے میرٹھ کے بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالم، بہت بڑے مصنف، صاحب قلم گزرے ہیں. وہ خود فرمایا کرتے تھے میں قلم کا بادشاہ ہوں، اور یقیناً اللہ نے ان کو قلم کا بادشاہ بنایا تھا. عجیب و غریب ان کے حالات. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، حضرت سے مرید تھے. اجازت تو پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ہوئی، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے سب بڑے بڑے اکابر ان کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ سب میرٹھ میں حاضری دیتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت شیخ الحدیث حضرت مدنی نور اللہ مراقدہم، سب یہ حضرات میرٹھ میں ہو کر گزرتے تو ان کی خدمت میں حاضری دے کے گزرتے. چونکہ ان کی نسبت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم، اور سب انہی کے فیض یافتہ، اس لیے اب یہ ممکن نہیں یہاں کو گزرے تو مولانا کے پاس نہ ہو کر گزرے. سب ان کا احترام کرتے ہیں. وہ خود ایک دفعہ رائے پور حاضر ہوئے. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے یہاں نہیں، بلکہ بڑے حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے یہاں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے یہاں حاضر ہوئے. حضرت مولانا نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میری رات کو آنکھ کھلی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب قریب میں کھڑے ہوئے ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں ہے. پہلے تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون بیچارہ آگے کھڑا ہو گیا، لیکن پھر دیکھا تو پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں وہیں. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو کھڑے ہوئے ہیں. اب میں نے جو غور کیا تو دیکھا وہ تو حضرت ہے، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ کیسے حضرت کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، کیا تکلیف پیش آئی؟ فرمایا یہاں بعض دفعہ جنگل میں بجار آ جاتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں ادھر کو وہ نہ آ جائے اور آپ کی آنکھ نہ کھل جائے اور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے اس کی آٹ سے، اس لیے کھڑا ہوا ہوں. ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، پوری رات گزار دی کھڑے کھڑے وہاں. کس کے لیے؟ جو کوئی اپنا شیخ نہیں ہے، اپنا استاد نہیں ہے، اپنا پیر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حضرت گنگوہی اور اللہ مرقدہ کے فیض یافتہ ہیں. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بھی ان کے فیض یافتہ ہیں، بلکہ ان کو تو اجازت ہے، ان کو تو اجازت بھی نہیں، البتہ خادم رہے ہیں. اجازت تو مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اپنا پیر بھائی کہو، اپنے پیر بھائی کے لیے اتنا احترام ایک دوسرے کا، ڈنڈا لیے ہوئے پوری رات گزار دی کہ کہیں کوئی آدمی ادھر ادھر سے نہ آئے، کوئی بیزار نہ آ جائے اور مولانا کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ تھی وہ تواضع اور عبدیت اور عاجزی جس کی وجہ سے اب کون ایک دوسرے سے نہیں جڑے گا، کیا حال ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور تعلق کا. آج تو نفسا نفسی کا عالم ہے. اچھا لوگ اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں تو ہمارا دل برداشت نہیں کرتا. لوگ اس کی عزت زیادہ کیوں کرتے ہیں، اس کا فیض زیادہ جاری کیوں ہو رہا ہے، لوگ اس کی بات زیادہ کیوں مانتے ہیں. اب اندر ہی اندر اس کے پیچھے پیچھے کوشش کریں گے، اسے کاٹنے کی کوشش کریں گے. اچھا فلاں لوگ اس سے زیادہ ملتے ہیں، اب اندر ہی اندر کوشش کریں گے ان کے کسی طرح وہ لوگ اس سے ہٹ جائیں. لیکن جب تواضع ہوتی ہے اور عاجزی ہوتی ہے پھر معاملہ دوسرا ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ تینوں حضرات سہارنپور میں جمع تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے بڑے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان سے نکلا کہ تھانہ بھون حاضری کو جی تو چاہتا ہے، لیکن ہم گاؤں دی لوگ ہیں، بزرگوں کے آداب سے واقف نہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کوئی بے ادبی کی بات نہ ہو جائے. تھانہ بھون جاتے ہوئے
حضرت مولانا الیاس صاحب جو اپنے وقت کا امام کہیے، امام تبلیغ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے ہم اثر ہیں، لیکن عمر میں زیادہ ہیں، ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی تو چاہتا ہے حضرت کی خدمت میں حاضری کو، لیکن ہم گاؤندی لوگ ہیں، آداب سے واقف نہیں، بزرگوں کے آداب سے واقف نہیں، یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور حضرت کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے حاضری کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک صاحب جو مجلس میں موجود تھے، ان کو وہاں تھانہ بھون جانا تھا، وہ تھانہ بھون حاضر ہوئے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی یہ گفتگو وہاں نقل کر دی کہ حضرت وہ حضرات وہاں تھے اور ان کی یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے سفر منسوخ، میں نے سفر کیا کہتے ہیں موقوف کر دیا، اپنے آزار کی وجہ سے میں نے سفر موقوف کر دیا، یعنی سفر نہیں فرماتے تھے اس وقت، ورنہ تو میں خود حاضر ہوتا ان کی ملاقات کے لیے، یعنی اپنے آزار ہو گئے تھے، کچھ بیماریاں جس کی وجہ سے سفر موقوف فرما دیا تھا، ورنہ میں خود حاضر ہوتا ان حضرات کی ملاقات کے لیے۔ اسے واپس آنا تھا رات گزار کر، اور یہ حضرات ابھی سہارنپور میں موجود تھے۔ اس طالب علم نے آ کر یہ جملہ بھی نقل کر دیا، بھائی میں نے یہ بات نقل کی تھی، حضرت نے یہ فرمایا، میں نے سفر موقوف کر دیا، ورنہ تو میں خود حاضر ہوتا ان حضرات کی ملاقات کے لیے۔ یہ سن کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس جی اب تو ضرور چلیں گے، اب تو ضرور چلیں گے، اور بھائی تکلیف پہنچ جائے، ہمارا مقصود تو تکلیف پہنچانا نہیں، تکلیف پہنچ جائے، اور چھوٹوں سے تو بڑوں کو تکلیف پہنچی جایا کرتی ہے، چھوٹے تو بڑوں کے کپڑوں پہ پاخانہ پیشاب بھی کر دیا کرتے ہیں اور بڑے برداشت کرتے ہیں، اب تو ہمیں چلنا ہے، ادھر وہ تواضع ادھر یہ تواضع۔ اب یہ تینوں کا قافلہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ تینوں حضرات سفر کر کے وہاں تھانہ بھون حاضر ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت یہ اکابر تشریف لائے ہیں، حضرت کے یہاں مجلس کا وقت تھا، حضرت نے مجلس والوں سے فرمایا سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں، سب کے کھڑے ہونے سے انتشار ہوتا ہے، میرا کھڑا ہونا سب کا کھڑا ہونا ہے۔ حضرت کے یہاں تو ایک نظام تھا، نظام فاروقی قائم تھا، اس لیے فرمایا سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، سب کے کھڑے ہونے سے انتشار ہوتا ہے، میرا کھڑا ہونا سب کا کھڑا ہونا ہے، اس لیے خود کھڑے ہوئے، سب تشریف رکھی سب نے، اور کھڑے ہو کر باہر دروازے پر تشریف لائے، سب سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا۔ اب اپنی جگہ پر لا کر بیٹھے، تھوڑی دیر تو خیریت معلوم کرنے کے بعد خاموشی رہی، اور پھر ایک دوسرے سے گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، میں تو رائے پور حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ کا وہاں دیکھنا یاد نہیں پڑتا، میں تو وہاں حاضر ہوا ہوں لیکن آپ کا دیکھنا یاد نہیں پڑتا، اور ایک ہی دفعہ حاضری ہوئی، پھر تو حاضری کا موقع ہی نہیں ملا، ایک ہی مرتبہ حاضری ہوئی۔ اس پر حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے عرض کیا کہ حضرت کو معلوم ہو ایک نوجوان پنجابی قسم کا رہتا تھا، اور مہمانوں کے ہاتھ دھلاتا، چارپائی بچھاتا، دسترخوان بچھاتا، آپ نے دیکھا ہو ایک نوجوان پنجابی تھا۔ حضرت نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد میں فرمایا کہ ہاں یاد تو آیا، اس حلیے کا ایک پنجابی نوجوان رہتا تھا اور مہمانوں کی خدمت کرتا، اور اس طرح ان سب کے ہاتھ دھلاتا اور دسترخوان بچھاتا رہتا تھا۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور یہ غلام وہی غلام ہے، یہ خادم وہی خادم ہے، وہی نوجوان ہے۔ حضرت نے فرمایا سچ ہے، حج کے ہر کے خدمت کر دو مخدوم شو، ہر کے خدمت کر دو او مخدوم شو۔ کہ حضرت کو کیا یاد ہوتا، میری وہاں کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں تھی کہ میں پہچانا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا ہر کے خدمت کر دو مخدوم شو۔
پھر اس کے بعد اب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں ایک ہی مرتبہ حاضر ہوا رائے پور، پھر تو حاضری کا موقع ہی نہیں ملا، کیا بات ناگوار پیش آ گئی تھی جو ایک مرتبہ کے بعد پھر حضرت کی تشریف آوری نہیں ہوئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد میں گیا تھا یہ سمجھ کر کہ اب میرے بڑے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سمجھ کر میں گیا تھا کہ اب ان کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ پہلے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پیر کے درجے میں تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب گویا میرے بڑے ہیں، اب ان کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا، یہ سمجھ کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ میری اوقات سے بہت زیادہ کیا کہ میں جس کا تحمل نہیں کر سکا۔ میں نے کہا کہ جی بس میرا تو آنا موقوف، میں آئندہ نہیں آ سکوں گا۔ حضرت کیا معاملہ فرمایا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکے؟ فرمایا کہ رات کو ہم وہاں سوئے ہوئے تھے، ہماری چارپائیاں بچھا دی گئیں، رات کو جو میں نے آنکھ کھلی، میری رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی ڈنڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب میں نے جو غور سے دیکھا تو مولانا ہے، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور خیریت تو کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہاں کے گاؤں دی لوگ ہیں، آداب سے واقف نہیں ہیں، مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں کوئی آپ کی چارپائی کے قریب کو گزرے اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کو تکلیف ہو، اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی ادھر کو گزرے نہیں، کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے اور تکلیف پہنچے۔ میں نے کہا کہ حضرت میرا تو آنا موقوف، میں تو تحمل نہیں کر سکتا، آئندہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس وجہ سے پھر کبھی آئندہ حاضری کی توفیق موقع نہیں، وہ نہیں ہوا، ہمت نہیں ہوئی آنے کی کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آئندہ کبھی حاضر نہیں ہو سکا۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اسٹیشن تک وہ ان کے ساتھ آئیں، لیکن حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ ان حضرات نے کہا کہ نہیں حضرت آپ ہم کو یہی سے رخصت فرما دیجئے اللہ کے لیے، اور آپ ہمارے ساتھ زحمت نہ فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، اصرار نہیں کیا حضرت نے بھی، بہت اچھا۔ وہیں سے سب کو رخصت کر دیا، اپنی مجلس سے خانقاہی سے سب کو رخصت کر دیا، باہر تک بھی تشریف نہیں لائے۔ آپ کو اس میں راحت ہے، بہت اچھا، مہمان کو جس میں راحت ہو، اصل تو راحت پہنچانا ہے، آپ کو اس میں راحت ہے، بہت اچھا، رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی یہ حضرات اسٹیشن پر پہنچے ہی ہوں گے، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے خانقاہ میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواجہ صاحب کچھ بزرگ آئے ہوئے ہیں، چلو تمہاری ملاقات کرا کے لاؤں۔ پھر ان کو لیا اور ان کو لے کر اب اسٹیشن حاضر ہوئے، اور ان حضرات کو یہ خیال ہو کہ ہماری وجہ سے آئے ہیں اور ان کو ذرا کچھ تکلیف ہو، اس لیے فرمایا کہ آپ حضرات کی وجہ سے نہیں آیا، ان کی وجہ سے آیا ہوں، ان کی ملاقات کرانے کے لیے کہ چلو تمہاری بزرگوں سے ملاقات کرا دوں، اس لیے آیا ہوں، آپ حضرات کی وجہ سے نہیں آیا۔ کیا تواضع تھی، کیا عاجزی تھی، کیا ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، کیا الفت تھی، کیا ایک دوسرے کی قدردانی تھی۔ کبھی ہمارے اکابر ایسے بھی تھے، ہمارے حضرات یہ بھی تھے کبھی۔ خود حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، دونوں کتنے اپنے وقت کے زبردست عالم، اپنے وقت کے مقتدی، اور ساتھ ساتھ الگ الگ تحریک سے وابستہ، ایک کانگریس کا حامی، ایک لیگ کا حامی، اور کانگریس اور لیگ آپس میں دونوں ایک دوسرے کی مخالف، ایک دوسرے کی دشمن، رات دن ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا۔ یہاں بھی نچلے لوگوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن
ان دونوں اکابر کا اس اپنے سیاسی اختلاف کے باوجود کیا حال تھا آپس کے تعلق کا، کہ خود مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ تھانہ بھون حاضر ہوتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اسٹیشن سے حاضر ہوئے بستر ساتھ، چونکہ تھانہ بھون کا تو اصول تھا بھئی اپنا بستر لے کر آؤ، اپنا بستر ساتھ وہاں خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ جی وہ مولوی حسین احمد آئے ہیں، حضرت کھڑے ہوئے اور ایک دم ان کو لائے، اپنے مسند پر بٹھایا، گو مسند پر بیٹھے نہیں لیکن بٹھانے کی کوشش کی، اور پھر بیٹھنے کے بعد میں فرمایا آپ نے زیادتی کی، مجھے پہلے سے اطلاع نہیں کی، آپ مجھے اطلاع کر دیتے، اسٹیشن سواری بھیج دیتا، 2-4 آدمی استقبال کے لیے بھیج دیتا، آپ نے زیادتی کی کہ مجھے اطلاع نہیں کی پہلے سے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے عرض کیا کہ حضور کیا اپنے گھر میں حاضری کے لیے اطلاع دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے اس فرمانے سے بڑی مسرت ہوئی، آپ نے اس گھر کو اپنا گھر فرمایا، اس سے بہت مسرت ہوئی، اچھا بتائیے کیا کھائیں گے آپ؟ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے عرض کیا کہ حضور بیسن کی روٹی اور شلجم کا اچار، بیسن کی روٹی شلجم کا اچار۔ حضرت نے آدمی گھر دوڑایا، بھئی جس گھر میں شلجم کا اچار ہو اور بیسن کی روٹی جلدی لے کر آؤ۔ چنانچہ خادم بیسن کی روٹی اور شلجم کا اچار لے کر آیا، ساتھ میں چھاچھ بھی لے آیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور جب لاگے رکھا سامنے، اب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میرے ساتھ میرے ایک ساتھی بھی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں انہیں بھی کھانے میں شریک کر لوں، چونکہ وہاں تو بہت اصول تھے تھانہ بھون میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محاسبہ فرمایا، جب آپ نے اس گھر کو اپنا گھر فرمایا ہے پھر یہ سوال کیسا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور مہمان کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے وہ اباحت ہوتا ہے، تملیغ نہیں ہوتا، اس لیے پوچھنے کی ضرورت ہوئی۔ فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، کھلا لو۔ حضرت نے اپنے ساتھی کو بھی ساتھ میں بٹھایا اور دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جب چلنے کا وقت آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر آدمی بھیجا، بھئی ایک پگڑی لے کر آؤ۔ وہ پگڑی لے کر آیا، اتفاق سے وہ بدیسی مال کی تھی، اور اس وقت میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ بدیسی مال کا بائیکاٹ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے کر رکھا تھا کہ انگریز کی دشمنی میں کہ بدیسی کپڑا استعمال نہ کیا جائے، اور وہ بدیسی کپڑے کی تھی بنی ہوئی۔ لیکن اس پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ کہا اس کو لیا، نسبت کا یہ لحاظ کیا، اس کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، یہ نسبت کا لحاظ کیا، اور اپنے اصول کی پابندی فرمایا۔ عرض کیا کہ حضور کو معلوم ہے کہ میں بدیسی کپڑا استعمال نہیں کرتا، اس لیے میں معذور ہوں استعمال کرنے سے۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی حجت نہیں کی کہ وہ حجت پیش کرنے لگے کوئی ناجائز ہے، مناظرہ کرنے لگے، نہیں 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 بالکل نہیں۔ فرمایا مجھ سے سہو ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ اور پھر آدمی بھیجا، بھائی کھدر کی پگڑی لے کر آئے۔ چنانچہ ایک گھر میں سے وہ کھدر کی پگڑی لے کر آیا۔ اب وہ جب پیش کی حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے خود سر جھکا دیا، حضور اپنے ہاتھ سے باندھ دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پگڑی لی اور اپنے ہاتھ سے پگڑی حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سر پر باندھی، اور چاندی کے 2 روپیے وہ بھی نذرانے میں پیش کیے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے وہ 2 روپیے بھی پگڑی کے پلو میں باندھ لیے اور اس کو اوپر کی طرف جو سر پہ آ جائے اس کو اڑس لیا، اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کو اپنے استاد حضرت شیخ العالم کا قائم مقام سمجھتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند نہیں فرماتے تھے، شیخ العالم فرماتے تھے۔ شیخ الہند نہیں ہے، شیخ العالم ہے۔ فرمایا میں آپ کو اپنے استاد
شیخ العالم حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا قائم مقام سمجھتا ہوں. ایک دوسرے کا یہ احترام اور پھر ان کو رخصت فرمایا. ایک دفعہ خود حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ تھان بھون حاضر ہوئے. خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. اپنا بستر اٹھایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے آئے, وہاں بھی دروازہ بند تھا. باہر سے آئے ہیں, مہمان ہیں, لیکن مکان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, کھلواتے نہیں. حضرت کو تکلیف ہو, باہر سے آئے ہوئے ہیں, کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. تھانہ بھون دروازہ بند ہو چکا خانقاہ میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچے, دروازہ بند, تو دروازہ نہیں کھلواتے. اگر دروازہ کھلوائیں گے تو تکلیف تھوڑا ہی ہوگی, لیکن یہ سمجھ کر کے حضرت کے نظام میں فرق نہ آئے اور معمول میں فرق نہ آئے, دروازہ نہیں کھلواتے. وہیں باہر بستر بچھایا دروازے ہی پر اور وہیں لیٹ گئے. صبح سویرا فجر سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے تھے اور خانقاہ تشریف لاتے تھے. جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا, ہیں آپ یہاں کیسے؟ حضرت نے عرض کیا کہ حضور, آپ کا اصول کہاں اجازت دیتا ہے کہ کوئی غریب مسافر خانقاہ میں ٹھہر جائے؟ اور پھر بتایا کہ میں تو آیا تھا اور دروازہ نہیں کھولا کہ اصول کے خلاف ہے, رات کو دروازہ نہیں کھلتا. حضرت مدنی کو رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر خانقاہ پہنچے اور وہاں کا جو منتظم تھا ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ قانون سے مستثنا ہے, آئندہ یہ کسی وقت بھی آئے تو دروازہ کھول دیا کریں, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جمعے کا دن تھا, نماز کا وقت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود امامت فرمایا کرتے تھے, اس لیے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ آج نماز آپ پڑھائیں گے. حضرت نے عرض کیا ہو سکتا ہے کسی کی نماز میرے پیچھے نہ ہو, چونکہ سیاسی اختلاف چل رہا تھا, ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جسے اعتراض ہو وہ اپنی نماز کہیں اور جا کر پڑھ لے, نماز آپ ہی پڑھائیں گے. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے نماز پڑھائی, اور نماز میں چونکہ جمعے کے دن مسنون ہے الف لام میم تنزیل, وہ الف لام میم سجدہ پڑھنا, الف لام میم سجدہ پڑھی. اب اس میں بعض کو سہو ہو گیا, کوئی سجدے میں چلا گیا, کوئی اوپر رہا, یہ کچھ گڑبڑی ہو گئی. اب نماز کے بعد چھ بھی گوئیاں شروع ہوئی, اس کی نماز ہوئی نہیں ہوئی, یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا خبر ہے اس نماز کی برکت سے ہماری تمام نمازیں قبول ہو جائیں, اس نماز کی برکت سے ہماری تمام نمازیں قبول ہو جائیں, کیا خبر ہے؟ یہ ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی عزت, عظمت, محبت اور ایک دوسرے کی برائی برداشت نہ کرنا. ایک شخص آ کر, یہ تو سامنے آپس میں اور غیر موجودگی میں بھی پس پشت بھی یہی حال تھا. ایک شخص آتا ہے تھانہ بھون اور آگے ذکر کرتا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا, جیسے ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے. وہ آئیں گے تو وہ دوسرے کی سنائیں گے, وہ آئیں گے وہ دوسرے کی سنائیں گے, اور مطلب یہ ہے کہ اچھا دوسروں کی برائی اور ہم گویا اپنے تعلق کا اظہار, یہ حال ہوتا ہے. اس لیے وہاں جا کے ذکر کیا کہ حضرت وہ تو سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں, وہ تو سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ بھی شریک ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جڑ کاٹ دی. فرمایا یہی دیکھا بس کہ سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 12 بجے تک بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں. صرف یہی دیکھا کہ سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 12 بجے تک بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں. بس زبان بند ہو گئی, اب کیا آئندہ آگے کو کہیں گے. یہ تھا ان حضرات کا حال. ایک شخص دیوبند حاضر ہوتا ہے, حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں تاریخ لینے کے لیے. حضرت کو وہ اپنے یہاں لے جانا چاہتا تھا, اور عادت ہوتی ہے دوسروں کا ذکر برائی سے کریں تاکہ عقیدت میں اضافہ ہو, بھئی یہ تو ہمارا بہت چاہنے والا. اس لیے اسی انداز میں تھار بھون کا ذکر کیا اور ذرا گھیرے ہوئے لفظوں میں کیا, جس سے تھوڑی سی تحقیر گویا ظاہر ہوتی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو جلال آ گیا,
فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے بزرگوں کو برا کہتے ہو، اور نکل جاؤ یہاں سے، خادم کو بلایا، ان کا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکالو، میرے یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ جبکہ زندگی بھر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے شاید کسی کو اپنے یہاں سے نہ نکالا ہو، پوری زندگی مثال نہیں کہ کسی کو اپنے مکان سے نکالا ہو، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا برائی کے ساتھ ذکر کرنے پر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ برداشت نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ، یہاں خانقاہ سے نکالو، مکان سے نکالو، مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ یہ تھا اور حضرات کا حال۔ کھتولی کے اندر ایک اجتماع ہوا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا اجتماع، ادھر سے کچھ لوگ تاریخ لے آئے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے، انہوں نے ایک طرف اپنا جلسہ شروع کیا اور ایک دوسرے کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، قریب آ کر معلوم ہوا، اب جلسے کو ملتوی بھی نہیں کر سکتے تھے، ادھر تبلیغی اجتماع تھا، ادھر ان کا جلسہ تھا، اور سب دونوں بڑے زوروں پر تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماع میں تشریف لے گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں، اچھا بھائی ہمارا اجتماع ختم، سب چلو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سننے کے لیے، ہم سب وہیں چلیں گے، ہمارا اجتماع وہی ہوگا، ہمارا یہی اجتماع ہے کہ ان کی تقریر سنے جا کر۔ پورے اجتماع کو لے کر وہاں سے چلے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو معلوم ہوا جب اسٹیج پر پہنچے کہ آج تو تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں، فرما کہ اچھا مولانا الیاس صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اجلاس ختم، سر چلو وہاں مولانا الیاس صاحب کے اجتماع میں، ہم سب وہیں جا کے ان کا اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ایک جگہ دو الگ الگ اجتماع ہوں یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اپنے جلسے کو ختم کیا اور چلے وہاں اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے۔ نہ وہاں اجتماع ہوا، نہ وہاں اجلاس ہوا، اجلاس بھی ختم اور اجتماع بھی ختم، لیکن آپس کے تعلقات کی، محبت کی، تواضع کی، عاجزی کی مثالیں قائم کر گئے وہ حضرات۔ آپس کا تعلق کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سراہنا کیا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو اوپر چڑھانا کیا ہوتا ہے، تواضع اور عاجزی کیا ہوتی ہے، اس کی مثالیں قائم کر گئے۔ یہ ان حضرات کا اخلاص تھا، یہ ان کی تواضع تھی، یہ عاجزی تھی، جس کی وجہ سے ان حضرات کا فیض پھیلا اور پوری دنیا میں پھیلا۔ آج کون سی جگہ ہے جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نہیں ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں آج حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا فیض نہیں ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نہیں ہے؟ پوری دنیا ان کے فیض سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان کے اس اخلاص کی برکت ہے، جو اخلاص اس کام کے اندر گھسا ہوا تھا، اس کی برکت ہے۔ آج ہمارے اندر یہ سب چیزیں نکل گئیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، اپنی نسبت بھی ان کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان حضرات کا یہ اخلاص اور یہ جذبہ، یہ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ یہ الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملات ہماری زندگی سے نکل گئے اور رخصت ہو گئے۔ اسی وجہ سے نفسا نفسی، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کی برائی کرے گا، وہ اس کی مذمت کرے گا، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بھی بدزن، ان سے بھی بدزن، نہ ان کا کام ہو نہ ان کا کام ہو۔ اگر سب آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو سراہیں، ایک دوسرے کو سراہ کر ان کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تو کتنا کام کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی بہت کام ہو سکتا ہے اور کام کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے۔ آج چاروں طرف سے برائیاں کس طرح پھیلی ہوئی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی برائیاں اس زمانے میں پھیلی ہوئی ہیں کبھی اتنی برائیاں پھیلی ہوئی نہیں تھی، اور یہ زمانہ جتنا محتاج ہے علماء کی خدمت کا، شاید اب سے پہلے بھی کبھی کوئی زمانہ اتنا محتاج نہیں تھا، اس لیے کہ جتنی برائیوں کے سلسلے اور برائیوں کو پھیلانے والے سلسلے اور ہمارے نوجوانوں کو، عوام کو اپنی طرف کھینچنے والے جتنے سلسلے اس زمانے میں قائم ہوئے ہیں کبھی قائم نہیں تھے۔ کہیں بی سی آر دیکھو، سینما گھر دیکھو، ٹیلی ویژن دیکھو، اور اب تو یہ کمپیوٹر دیکھو، گھر گھر میں کمپیوٹر، آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیچارہ بچہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے،
اور کونے میں نہیں بیٹھا ہے، وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، دنیا کی رلیوں معاف فرمائیے ذہنی ارتداد کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں گے وہ دھاگے بندھے ہوئے ہیں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے بندھے ہوئے ہیں؟ کوئی پوچھو تو بتا دے گا درد کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ غیر مسلم اپنے ہاتھوں میں دھاگے باندھتے ہیں، جو غیر مسلم ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارے نوجوان اس لیے اپنے ہاتھوں میں دھاگا باندھتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو میں یہ بتا سکوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ہندو ہوں، اور تاکہ میری جان بچ جائے۔ بتائیے کیا یہ ذہنی ارتداد نہیں ہے؟ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہمارے نوجوان اتنے گر جائیں گے، اتنے گر جائیں گے کہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم ہونا ظاہر کریں؟ کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمارا نوجوان جان تو دے سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرے، یہ سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی اپنا ہمارا مسلم نوجوان اپنے آپ کو غیر مسلم بھی ظاہر کر سکتا ہے، اپنا نام ہندوانہ بتا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جان تو دے سکتا ہے، لیکن یہ تصور نہیں تھا کہ ہمارا نوجوان کبھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہندو ہونا ظاہر کرے گا۔ اور جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے قصہ سنایا، ہمارے وہاں قریب کا واقعہ ہوا، ایک نوجوان لڑکا مسلمان، کیا اختلاف ہو گیا ہندوؤں کے محلے میں، بلکہ بھنگیوں کے محلے میں اختلاف ہوا، کیا بات ہو گئی، چھیڑ خانی یا کیا؟ ہندوؤں نے اس کو مارا، بھنگیوں نے مارا، اور جب وہ مار رہے ہیں تو اپنے آپ اپنا نام ہندو بتا رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں تو ہندو ہوں۔ وہ مار رہے ہیں اور وہ ہندو ہونا ظاہر کر رہا ہے، میں تو ہندو ہوں، ہندو ہوں۔ اسی حالت کے اندر اس کو پکڑ کر جب بالکل ادبارہ ہو گیا، تھانے میں لائے، ہسپتال میں لے گئے، اور ہسپتال میں لے گئے، جان توڑ دی اس نے، جان نکل گئی، ختم، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں تو ہندو ہوں، یہ کہتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ بتائیے ساری زندگی برباد ہو گئی کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے؟ آدمی ہم کو شہید کرے کوئی، یا ہمارے نوجوان کو مسلمان سمجھ کر شہید کرے تو آدمی جنت میں جائے گا، شہادت کا درجہ ملے گا، اور کسی کو کوئی کوئی بچائے اور ہندو سمجھ کر بچائے، لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر۔ آدمی زندہ رہے اور اپنے آپ کو ہندو ہونا ہو ظاہر کرے، اور اس کے اوپر اس کی جان بچے، یہ کیا زندگی ہے؟ اور وہاں اس کی موت آ رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ آخر وقت کے اندر اگر ہندو بھی کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کی روح نکل جائے تو اس کی نجات کی امید ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس اخیر وقت میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، قیامت میں تمہاری سفارش کر لوں گا، اللہ سے جھگڑ لوں گا، تمہارے لیے سفارش کر لوں گا، کلمہ پڑھ لو، میرے کہانی میں پڑھ لو۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہے، اور وہاں ابو لہب بھی بیٹھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے مذہب سے اعراض کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کفر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے سے اعراض کرتے ہو۔ کبھی وہ ان کو دیکھتا ہے، کبھی ان کو دیکھتا ہے، اخیر میں اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں تو اپنے دادا عبد المطلب، باپ اپنے عبد المطلب کے طریقے پر ہوں، اور روح نکل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اسی حالت میں آپ اٹھ کر تشریف لائے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دوسروں کے ایمان کو بچاتے، اور آج ہمارے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں میں یہ جو جذبہ آ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اندر وہ دھاگے باندھ لیں، یہ سب ذہنی ارتداد کی شکلیں ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں پر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، بڑوں پر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
اور غیروں پر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم آپس ہی میں مختلف ہوں گے، آپس میں لڑائی ہوں گی، آپس میں جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے ہوں گے، ہم کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اور اپنے اندر سے اپنی بڑائی کو نکال کر تواضع اور عاجزی اپنے اندر پیدا کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے آپس میں مل بیٹھ کر اس طرح آپس میں کبھی کبھی مشورے کیا کریں کہ اب ہم کس طرح کام کو آگے بڑھائیں، ہمیں کیا کیا کرنا ہے. یہ کبھی کبھی بیٹھ کے مشورے کیا کریں. اپنے نوجوانوں کے لیے مشورے کریں جو ذہنی ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت کس طرح کریں. ہمارے مسلم بچے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان پر کس طرح محنت کریں. 100% بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے آئیں. جو بچے کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھنا بھی ضروری، ہمیں اس طرح کے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان کے دین کی حفاظت بھی ضروری ہے. اگر وہ کالجوں میں پڑھیں اور دین سے ناواقف اور بد دین ہو جائیں تو سمجھو کہ بیکار سب محنت برباد ہو گئی. مسلمان کی ترقی بغیر دین کے ممکن نہیں. وہ بڑے سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں لیکن بغیر دین کے یہ مسلمان کی ترقی نہیں. اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کریں، ارب پتی بنے، کھرب پتی بنے، صدر بنے اور وہ وزیر اعظم بنے، لیکن دین کے ساتھ اب یہ سب صحیح ہے. اس لیے جو ہمارے بچے اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کا نظام بنائیں، ان کی فہرست بنائیں اور ان سے مل کر، ان کے والدین سے مل کر ایک وقت ان سے طے کرائیں، چاہے آدھا گھنٹہ ہی ہو. اس وقت میں ہم تم کو دین پڑھائیں گے، قرآن شریف پڑھائیں گے، ہم بہشتی دیور پڑھائیں گے، تعلیم الاسلام پڑھائیں گے، تاکہ ہمارے وہ نوجوان بچے جو اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ اپنے دین سے واقف ہو جائیں. وہ ترقی کریں لیکن دین کے ساتھ ترقی کریں. وہ عہدوں پر پہنچیں لیکن اپنے دین کے ساتھ پہنچیں. انشاءاللہ کتنا بڑا فیض ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. اس لیے چھوٹے بچوں پر بھی محنت کریں، کالج میں پڑھنے والے بچوں پر بھی محنت کریں. جو بچے کہیں بھی نہیں پڑھتے ان پر محنت کریں، ان کو کس طرح مدرسوں میں لائیں. جو بچے بڑی عمر کے ہو گئے، نہ مسجدوں میں آ سکتے ہیں، نہ مدرسوں میں آ سکتے ہیں، نہ کالجوں میں پڑھنے جا سکتے ہیں، شادیاں ہو گئی، کاروبار میں لگ گئے لیکن وہ دین سے واقف نہیں، ان کے لیے شبیرہ مکاتب کے سلسلے قائم کریں. محلہ 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 شبیرہ مکتب قائم ہو تاکہ وہ مکتب میں آ کر اپنے دین سے واقف ہو. تو ہر طرح سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. بڑے حضرات ہیں، بے نمازی ہیں، نماز میں نہیں ہیں، ان کو نمازی بنانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے نمازی بنانے کے اوپر محنت کی جائے. قوم مسلم کس طرح بے جا رسم و رواج کی شکار ہو گئی ہے. شادیاں کریں گے، غلط رسموں کے ساتھ کریں گے، لمبی چوڑی براتیں، جہیز کا دکھاوا، فلموں کا بنانا اور بیتکا جہیز کا دینا اور وغیرہ وغیرہ جو خرافات آج ہو رہی ہے، ان سب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سب کو ختم کریں. سادہ سنت کے مطابق کس طرح شادیوں کا سلسلہ قائم ہو، ادھر ان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سود پہ کاروبار کرتے ہیں یا لون لے لیا اور اس کے ذریعے سے کاروبار اپنے چلا رہے ہیں، اور جس گھر کے اندر سود گھس جاتا ہے سمجھو نحوست آ گئی، بربادی آ گئی. اس لیے اپنے ان جوانوں کو اور اپنے بڑوں کو بچانے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھائیں، چاہے بھوکا رہنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن لون کے قریب مت جاؤ، برائیوں کے قریب مت جاؤ، سودی لین دین کے قریب مت جاؤ. اس سے بچو گے تو محفوظ رہو گے. تو اس طرح اپنے تاجروں کو بچانے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ اپنے محلوں کے اندر کتنے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے یہاں وہ کام کرتے ہیں اور ہمارا ان سے واسطہ ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، رابطہ ہے، لیکن افسوس کبھی ہم ان سے اسلام کا تعارف نہیں کرائیں گے، اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، ایمان کی دعوت نہیں دیں گے. ایک آدمی ہمارے گھر میں 30 برس ملازم رہتا ہے اور ملازمت کرتا ہے، ہر وقت آپس میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، لیکن کبھی ہم نہیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، نہیں بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے، نہیں بتائیں گے کہ اذان کیا ہے، نہیں بتائیں گے کہ الحمد شریف کیا ہے، نہیں بتائیں گے کہ خدا کی کتاب کیا ہے، نہیں بتائیں گے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیوں کیا ہے. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ کل کو قیامت میں اس نے کھڑے ہو کر کہہ دیا پروردگار میں تو مسلمانوں کے یہاں رہتا تھا، 50 برس ان کے یہاں گزارے، مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے اسلام کیا ہوتا ہے. کیا جواب دیں گے؟
لیکن آج کبھی ہمیں اس کا تصور بھی نہیں آتا ہمارے ذمہ یہ بھی ضروری تھا، یہ کام بھی ضروری تھا کہ نہیں، ہمیں کبھی اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے علماء نے اور ہمارے تاجروں نے، ہمارے مسلمانوں نے اس کی طرف توجہ کی ہوتی، اپنے تعلق والوں کو کم سے کم دین کی دعوت دی ہوتی، اسلام کا تعارف کرایا ہوتا، تو آج یہ نقشہ نہ ہوتا جو آج نقشہ ہندوستان کا ہے، نقشہ کوئی اور ہوتا۔ اور اب بھی کچھ بگڑا نہیں۔ ہم اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اسلام کا تعارف کرانا، اسلام کی دعوت دینا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اس فریضے کو سمجھیں اور محسوس کریں، تو آج بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جن سے تعارف نہیں ان کو دعوت دینا اگر مشکل ہے، جن سے تعارف ہے ان کو تو اسلام کا تعارف کرانا آسان ہے، ان کو تو دعوت دینا آسان ہے۔ جو رات دن آپ کے یہاں ملازم رہتا ہے، جن سے مل جل کے روزانہ آپ کام کرتے ہیں، ان کو تو دعوت دے سکتے ہیں، ان سے تو صحیح طور پر اسلام کا تعارف کرا سکتے ہیں، لیکن وہ جب ہی ہوگا جب ہمارے اندر خود بھی اسلام ہو، جب ہمارے اندر خود بھی ایمان ہو۔ بہرحال یہ چاروں طرف سے محنت کرنے کا میدان ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور زمانہ ہمارا منتظر ہے کہ ہم اٹھیں اور ہم میدان میں آ کر کام کریں۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا بہت مبارک، قابل مسرت، لیکن کبھی کبھی آپ حضرات کا اجتماع ہوتے رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں ایک مرتبہ آپ حضرات جمع ہوں اور کوئی بھی جگہ طے کریں، وہاں جمع ہوا کریں اور اپنے اپنے محلوں کے حالات کا جائزہ لیا کریں۔ ہم اپنے محلوں میں کس طرح محنت کر رہے ہیں، دنیا والوں کو دیکھو، ڈاکٹر بھی جمع ہوتے ہیں، بیماریوں کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، سیاسی لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ کیا علماء کے لیے ضروری نہیں ہے آپس میں بیٹھے مشورے کریں؟ بھائی ہم ان برائیوں کا مقابلہ کیسے کریں، اپنے نوجوانوں کو کس طرح بچائیں، 100% ربادی کس طرح بنیں، 100% بچے ہمارے حافظ عالم کس طرح بنیں، اور اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے دین سے کس طرح واقف ہوں، ہمارے تاجر لوگ سود اور سودی لعنت سے کس طرح بچیں، بیاہ شادیاں کس طرح سنت کے مطابق ہوں۔ کیا اس طرح مشورے کرنے کے لیے اور ہر ایک نے اپنے اپنے محلوں میں کیا کام کیا ہے اس کی رویداد پیش کرنے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم کبھی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ، 2 مہینے میں جمع ہو کر آپس میں اس طرح کے مشورے کیا کریں؟ بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے تو آئندہ اس کا کوئی نظام بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء تمام شہر کے جمع نہیں ہیں۔ اچھا تھا کہ آپ اسی موقع پہ کم سے کم جمع ہوتے اور پورے شہر کے علماء جمع ہوتے۔ چند ہیں جو علماء ہیں، باقی بیچارے طلباء ہیں، دوسرے تاجر ہیں، اسی بہانے سے علماء آتے تو بہرحال ایک اچھی شکل ہوتی کہ علماء جمع ہوئے ہیں اور جمع ہو کر ایک فکر لے کر ہم یہاں سے جاتے۔ بہرحال جو بھی موجود ہیں اگر وہ اپنے اندر یہ فکر کو لے لیں اور بھائی یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس طرح کرنا ہے اور آئندہ آپس میں اس طرح جمع ہو کر مشورے کر کے ان چیزوں کے اوپر ہم محنت کریں گے جن کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اصل تو یہاں کے حالات سے آپ واقف ہیں، آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اوپر محنت کریں گے، لیکن جو چیزیں ذہن میں آئی اور جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو میں نے ذکر کیا، آپس میں جمع ہو کر ان چیزوں پہ غور کریں کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو بچائیں، بڑوں کو بچائیں، کس طرح ہم محنت کریں۔ تو آپس میں جب کبھی کبھی مشورے کریں گے اور بیٹھیں گے اور محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ جب دلوں میں فکر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں میں فکر ڈالتے ہیں، بندے ارادے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ کیوں بھائی بتاؤ، محنت کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اگر محنت کریں گے تو آپ اس کا رجسٹر بنائیے، ہر مہینے وار رجسٹر بنائیے اور تمام کارگزاری جو حضرات بیان کریں اس کو قلم بند کیجئے۔ فلاں نے یہ اپنے محلے کی کارگزاری بیان کی، فلاں نے اپنے محلے کی یہ کارگزاری بیان کی، اور ہر آدمی اپنے اپنے محلوں کے اندر محنت کو شروع کرے۔ ہم نے اپنے یہاں اپنا ایک نظام بنایا، ہم نے فہرست بنائی، اتنے بے نمازی ہیں ان پر محنت کریں گے، اتنے بچے پڑھنے نہیں آتے ان پر محنت کریں گے، اتنی بیاہ شادیاں ہونے والی ہیں ان پر محنت کر کے اتنی شادیاں سنت کے مطابق ہم نے کرائی، اور اس طریقے پر جو اسکول کالجوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کی اتنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا۔ جو بچے کہیں نہیں پڑھتے
ان کی شبینہ تعلیم کا ہم نے انتظام کیا اور اتنے شبینہ مکاتب ہم نے قائم کر لیے، اتنے بچے شبینہ مکتب کے اندر ہمارے یہاں پڑھنے آنے لگے۔ اس طرح رجسٹر کے اندر اس کا اندراج کریں تاکہ جب کبھی آئندہ یہاں حاضری ہو تو دیکھا جا سکے کہ آپ حضرات کی علماء کی جماعت نے اس سلسلے میں کیا کام کیا اور کتنا کام آگے بڑھا۔ شہر میں، پھر پورے اطراف میں، علاقے میں آپ حضرات بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے بہت کچھ کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تنہا صاحب تھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، سب نام لیتے ہیں، خواجہ اجمیری، خواجہ اجمیری۔ تنہا ایک شخص کے ذریعے سے 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ فریضہ ہمارے ذمے بھی ہے؟ تنہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، پوری ان کی تحریک پوری دنیا میں کس طرح کام کر رہی ہے، دیکھا پوری دنیا میں کتنا انقلاب برپا ہو گیا تنہا ایک شخص کی محنت کے ذریعے سے، اور اب سے پہلے بھی ہوا ہے، ایک آدمی نے کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حکومتوں کے رخ موڑ دیے ہیں تنہا ایک شخص نے اور بوریاں نشی انسان نے، حکومتوں کے رخ مڑ گئے۔ دیکھو تنہا مولانا شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ، تنہا ایک شخص ہے لیکن دنیا کے لیے کیسا منصوبہ پیش کر رہا ہے، کیسا نظام پیش کر رہا ہے، اور کتنی بڑی تحریک اس شخص نے چلائی۔ تنہا ایک شخص ہے، وہ حکومتوں کے انقلاب کو سوچتے ہیں، حکومت کی حفاظت کو سوچتے ہیں، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دین ایمان کی حفاظت کے لیے وہ سوچتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو پڑھیں، کیسا ان کے اندر فکر تھا اور کیا انہوں نے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم سے پہلے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح آپ حضرات بھی اپنے ان بزرگوں کی تاریخ اور ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اور اس فکر کو لے کر قدم بڑھائیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور آپ بھی جدھر جائیں گے انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمت کرنا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے ان باتوں کا بھائی کچھ اثر ہو اور یہاں سے عہد کر کے جائیں اور یہیں طے کر لیں کہ بھائی آئندہ ہمارا علماء کا اجتماع فلاں تاریخ میں ہوگا، اور اب باقاعدہ ہوگا۔ اب تو کوئی آیا اور کوئی نہیں آیا، باقاعدہ تمام علماء کو جمع کریں گے اور فلاں جگہ جمع کریں گے اور اس فکر کو سامنے رکھیں گے، اور پھر ایک منصوبہ بنائیں گے، منصوبہ بنا کے اس کے مطابق پھر محلے محلے کام شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور اپنی نصرت شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔